میری گفتگو کا موضوع وعید ویل ہے، مطلب ایسے کام، ایسے اعمال جن پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی، وعید فرمائی، تنبیہ فرمائی اور سزا بتائی۔ وہ تو خیر بہت ساری لسٹ تو بہت طویل ہے، لیکن اس کو ویل کے نام سے میں نے کوشش کی ہے کہ وہ 3-4 ایسے روزمرہ کے اعمال جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ان کے متعلق گفتگو کی جائے تاکہ اصلاح احوال ہو جائے اور تبلیغ دین متین بھی ہو جائے۔ احباب ذی وقار، قرآن حکیم کا یہ اسلوب بیان ہے، اس کا طرز بیان ہے کہ اس نے نرم لہجے میں بھی تبلیغ کی ہے اور اس نے سخت لہجے میں بھی تبلیغ کی ہے۔ نرم لہجے کی باتیں بھی بتائی ہیں اور سخت لہجے کی باتیں بھی بتائی ہیں، اور پھر قرآن حکیم کا اسلوب ہے، اس کا طریق یہ ہے کہ اس نے کچھ کرنے کی جزا اور سزا بھی بتائی ہے۔ کچھ کرنے کی جو جزا ہے اور نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ بھی قرآن نے بتائی ہے۔ اسی لیے جب انسانیت بھٹکتی ہے، انسان راہ راست سے بھٹکتا ہے، وہ گمراہی کے رستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں اور نبیوں کو انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انسانیت کے اندر سے ان کو نبوت و رسالت کی تاج اللہ نے پہنا کر اسی انسانیت کی بہتری اور اسی انسانیت کی فلاح اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا تا آ کے ہمارے نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک آ کے یہ نبوت و رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب قیامت تک جتنا عرصہ ہے اس امت میں، وہ مختلف اوقات میں مفسرین، اولیاء، محدثین، علماء، یہ لوگ اس دین کی تبلیغ اور اس کو آگے تک قیامت تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنی صفات دی ہیں ان میں بشیر کی صفت بھی آپ کو عطا فرمائی اور نذیر کی صفت بھی عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ اپنے امتیوں کو خوشخبریاں بھی دو کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرو گے اور اس طرح پاک اور پاکیزہ زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی اور اس کے بدلے میں نعمتوں والے ٹھکانے اور جنت نصیب ہوگی۔ یہ خوشخبریاں دی ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ بھی فرمایا کہ محبوب یہ بھی بتا دے کہ اگر کوئی یہ اعمال جو اللہ کو ناپسند ہے، جو یہ کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور بدلے میں اس کو سزائیں بھی ملے گی جو دوزخ کی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنت کی خوشخبری کے حوالے سے حضور بشیر ہوئے اور دوزخ کے ڈر کے حوالے سے حضور نذیر ہوئے، تو دونوں باتیں ہم نے بھی قوم تک پہنچانی ہے۔ ہمارا مزاج اصل میں
یہ بنایا ہے کہ ہم میٹھی میٹھی باتیں سننے کے آتی ہیں، کڑوی بات نہ ہمیں بتانی آتی ہے نہ آپ کو ہضم ہوتی ہے، اس لیے دین صرف میٹھی میٹھی باتوں تک رہ گیا ہے، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو بھائی ڈر والا پہلو بھی تو ہے، وہ جب نہیں سنائیں گے نہیں بتائیں گے تو کیسے انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا اور پھر وہ برے اعمال کو چھوڑ کر وہ سیدھے رستے کی طرف آئے گا۔ ان میں نے آج 3 اعمال کا ذکر کرنا ہے۔ پہلا عمل سورہ مطففین کی آیات میں نے پڑھی ہے، 30ویں پارے کی سورہ مطففین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ یہ لفظ ویل پہلے فرمایا، وَيْلٌ، ویل ہے للمطففین، ان کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، ویل ہے ان کے لیے۔ اب یہ ویل تھوڑا سا میں آگے جا کے بتاؤں گا تاکہ لوگ زیادہ آ جائیں تو ان کو ویل کی سمجھ بھی آ جائے۔ تو ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں، وزن میں، پیمائش میں، تولنے میں کمی بیشی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ویل۔ اور آگے وضاحت بھی کی ہے کہ کمی بیشی کیا ہوتا ہے، کیسے کمی کرتے ہیں؟ وَإِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں کی باری آتی ہے تو وہ لوگوں سے پورا لیتے ہیں، مجال ہے 1 پوائنٹ بھی اوپر ہونے دیں، مجال ہے 1 پوائنٹ نیچے ہونے دیں، اوپر ہی اوپر لیتے ہیں۔ جب تم دو گے تو یہ 103 لیں گے۔ وَإِذَا قَالُوا، ہوں سمجھ آئی ہوگی تو وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو ان کو خسارہ دیتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ جب وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، پورا دو۔ وَإِذَا قَالُوا وَزَنُوا، جب دینے کی باری آتی ہے يُخْسِرُونَ، پھر ڈنڈی مارتے ہیں، پھر خسارہ کرتے ہیں۔ اب اس میں ہر چیز شامل ہے، صرف جنس کا کاروبار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ہر بندہ جو ناپ تول کے اور پیمانے کے، وزن کے حساب سے کوئی بھی کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے یہ بہت الارمنگ صورتحال ہے۔ وَإِذَا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا اور جب دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے، یہ 2 باتیں فرما کے نا اب اللہ ان کو مخاطب کرتا ہے، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، کیا انہیں خوف نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بڑے دن کے لیے بھی اٹھنا ہے، ایک بڑے دن کے لیے، یوم عظیم، بہت بڑا دن بھی آنے والا ہے، بڑا دن آنے والا ہے۔ انہیں نہیں خبر کہ یہ اتنی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کمی بیشی کرتے ہیں۔ پھر سن لو، اللہ یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں یاد نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، لیوم عظیم، وہ بڑا دن ہے، جب وہ آئے گا نا تو پھر جس طرح انہوں نے یہاں پہ حساب کتاب لیا ہے نا، لوگوں کی حق تلفی کی ہے، تو پھر ان کے ساتھ بھی کوئی حساب۔ اب حق تلفی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک رب کی ہے اور ایک بندوں کی ہے، جیسے میں نے پچھلے جمعے پہ بتایا تھا بندوں کے حقوق کے حوالے سے۔ رب کی جو انسان ناشکری کرتا ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے، ایک کی بھی نہ پوچھے سب کی پوچھے، اس کو کون ہے پوچھنے والا؟ لیکن جو بندوں کی حق تلفی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس پہ فرمائے گا میں اس کو راضی ہے، جس کا کیا ہے، جس کا نقصان ہوا اسی کو راضی کر۔
اب وہ جس کا نقصان ہوا ہے ناپ تول میں، پانی کی ڈنڈی میں یعنی لگاتے ہوئے یا کسی کا چوری کرتے ہوئے، حق طلبی ہے نا، کسی کا پانی آپ لگائیں گے یا کسی کا خواہ وہاں بغیر پوچھے اس کی اجازت کے بغیر اپنے فصلوں کو لگائیں گے تو وہ ڈنڈی ہے، حق طلبی ہے۔ اور جس کی حق طلبی کی آپ اسے کیسے منائیں؟ یا تو دنیا میں منوا لیں، نہیں منوائیں گے آگے۔ یہ میں نے اس لیے مثال دی ہے کہ ہم اکثر زمیندار لوگ ہیں، زمیندار لوگوں کو یہ مسائل پیش آتے ہیں۔ اور دوسری، جب دکاندار کی باری آتی ہے تو وہ جب دیتا ہے کوئی چیز تو اس کی نظر کنڈے میں ہوتی ہے کہ کہیں اوپر نہ چلا جائے برابر میں۔ جب کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو پھر کہتا ہے خیر ہے، 2-4 پوائنٹ اوپر چلے جائے خیر ہے۔ تو یہ والا صورتحال اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگ وزن کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب اللہ خود فرماتا ہے کہ کیا انہیں یاد نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ چلو جو لینے دینے والا ہے وہ تو انہیں کچھ نہیں کہتا، لے کے چلا جاتا ہے، لیکن انہیں خوف ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے سامنے بھی آنا ہے۔ اور یہ اب اس سے بڑی بات کہ مطلب تھوڑا سی اپنی زبان میں اگر کسی نے سمجھائیے یا کسی نے تڑی لائیے تو کہنا کالا تو دیکھ لاں باہر آ جائے تو دیکھ لیں ان کی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے معاملات ساڑھے نال بھی ہیں، ہمیں بھی خدا تعالی کی ذات بار بار یہ سمجھا رہی ہے کہ یار تم نے بھی آنا ہے میرے سامنے، آج نہیں تو کل آنا تو ہے آپ نے۔ جب میرے سامنے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب میرے سامنے کھڑے ہوگے تو شرمندگی شرمندگی ہے، پریشانی پریشانی ہے۔ وہاں پہ پھر انسان اپنے آپ کو وہاں پہ یہ کہے گا جو قرآن کے الفاظ ہے نا، حسرت کے، کاش کے، بندہ کہے گا یا لیتنی یا لیتنی، وہاں پہ کاش میں کچھ نہ ہوتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، یعنی وہاں پہ حسرت ہوگی بس، ظاہر حسرت کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ یہی انسان کہے گا کاش میں تو انسان ہی نہ ہوگا، کوئی تن کا ہوگا، کوئی جانور ہوگا۔ اب تو انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہاں پہ یہ حسرت ہوگی۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ انسان وہاں پہ حسرت کیوں کرے گا؟ اس لیے کرے گا کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سامنے آئے گا سارا کچھ، اور سامنے آئے گا تو پھر اب اس میں جب ہم ملاوٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، یہ گالی گلوچ دینا بھی ایک قسم کا یہ ہے، یہ گالی گلوچ بھی حق تلفی ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو آپ اپنی عزت محفوظ بنا رہے ہیں کہ آپ کی ماں بہن کو کوئی گالی نہ دے، تو جب کسی کی عزت پہ آپ ڈال رہے ہیں گالی کے ذریعے تو آپ کون سے 30 مار خان ہے کہ آپ کو کچھ نہ کہے گی؟ تو گالی گلوچ دینا، 2 نمبری کرنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، کمی کرنا، یہ سارے متعلقین ہیں۔ اور اس کا دنیا میں نقصان کیا ہے؟ یہ ناپ تول کرنا دنیا میں نقصان کیا ہے؟ دنیا میں نقصان ہے کہ بندے کا جو ایک تو ہر بندہ جو بندہ مشہور ہے نا ڈنڈی مارنے میں، بندے ہوتے ہیں ایسے جو ڈنڈی مارنے میں مشہور ہوتا ہے، ہر بندہ ہر جگہ پہ اس کا گلا کرتا ہے، برائی ادھر کھڑا ہو پھر اسی کی برائی، ادھر کھڑے ہوئے اس کی۔ ایک تو وہ لوگوں کی زبان پہ برا ہی لوگ اسے کہتے ہیں، دوسرا دنیا کے عذاب، اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی سچی بات کا اعتبار نہیں کرتے۔ یہ کس کو سزا مل رہی ہے؟ جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، اور رزق میں جو برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کما بندہ جو کرے، آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہر بندہ صرف اور صرف کمانے اور اکٹھا کرنے کے چکر میں یہ صورت ہی نہیں رہی کہ یہ میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ اب آگے خود دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کات سالی، بیجا کچھ نہ نکلا، ٹھیک ہے، بارشیں نہ ہوئی وقت پہ، یا جب اٹھانے کا ٹائم ہوا تو بے موسمی بارش، ہر صورت کات سالی کی، یا تو اگا ہی نہ، اگر اگا تو ٹائم پہ بارش نہ ہوئی، اگر اٹھانے کے وقت آیا تو بارشیں شروع ہو گئی، تو ساری کات سالی کرتے تو کات سالی۔ اور دنیا میں اگلا عذاب جو ہے
ظالم حکمران اس پہ مسلط ہوتے ہیں، ظالم، جن کو انسانیت کی قدر نہیں ہوتی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آخرت میں، آخرت کی سزا ہے، بندہ جس بندے کا حق کھایا ہوا، حق تلفی کی ہوئی ہوگی، وہ بندہ اس کے گریبان میں پکڑے گا، دے مجھے اپنا حساب، نہیں دے گا تو نیکیاں دے۔ ایک دوسرا جو حرام کمائی کی نحوست وہاں پہ انسان کو نظر آئے گی نا، اللہ اس سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور تیسری سب سے بڑی بات، جب بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو شرمندہ کھڑا ہوگا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے حالات ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ یہ صرف ابھی ایک سطح پہ بیان کی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اسی ضمن میں کہ یہ ناپ تول کا معاملہ بڑا سخت ہے، اس کے حوالے سے بڑے فکر مند رہا کرو۔ آپ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِّينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4019 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ اور تول میں، وزن میں کمی نہ کیا کرو، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پہلا عذاب سخت قسم کا قحط ہوگا تم پہ۔ اگر ناپ تول میں ڈنڈی مارو گے، دو نمبری کرو گے تو قحط ہوگا۔ اب قحط یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ کی گندگی لے لی، اس کے بہت ساری صورتحال ہیں کہ قحط، اور دوسرا سخت قسم کی مشقت کرنی پڑے گی، دوسرا عذاب ناپ تول میں کمی کرنے کا، اور تیسرا عذاب ظالم اور جابر حکمران تمہارے اوپر مسلط ہوگی۔ اب یہ ظالم اور جابر حکمران ہمارے خود اعمال کا نتیجہ ہے، جو ظلم اور جو بربریت ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے اعمال کے نتیجہ ہے، اور انٹرپریٹیشن اس کی ہر کسی کی اپنی ہے، ہر کسی کو رائے کا اظہار کا حق حاصل ہے، وہ جو مرضی کہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے اپنے انفرادی طور پہ جو ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اوپر بھی ایسے ہی بٹھاؤں گا جو تمہیں اور چکی میں پیسے۔ مہنگائی ہے، فسطائیت ہے، جبر ہے، ظلم ہے، مطلب کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اپنے منہ سے نہیں نکال سکتے، ہر چیز۔ یہ قرآن کی سورہ مطففین کی پہلی 4 آیات میں نے پڑھی ہے، جس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ایک سزا کا ذکر ہے، اور وہ سزا ہے ویل۔ اب ویل کیا ہے؟ ویل کے معنی اردو ڈکشنری دیکھ لیں، عربی کی اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مختلف معنی، تباہی، ہلاکت، بربادی، سخت پریشانی، یہ ویل کا مطلب ہے۔ اور ویل کا ہی مطلب جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، اس کا نام ہی ویل ہے، جس کا ذکر آیت میں ہوا۔ اب سنیے ترجمہ کہ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ویل کی جگہ ہوگی جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں، لوگوں سے تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ یہ ویل ہے ان کے لیے۔ ویل میں نے سمجھا دیا کیا ہے، کہ وہ ہلاکت، تباہی، بربادی اور جہنم کی ایک وادی، اس کا نام ویل ہے۔ اب دوسری، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اب یہ سوشل میڈیا سے منسلک جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ خصوصی توجہ کیا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور مذاق، انتہائی بےہودہ قسم کے ذلت امیز مذاق کرتا ہے، ان کے لیے بھی ویل ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک به القوم فیکذب ویل لہ ویل لہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2315۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص، اس کے لیے ویل ہے۔ کون سا؟ فرمایا جو لوگوں کو باتیں کرتا ہے ہنسانے کے لیے، کامیڈی کرتا ہے، کامیڈی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور کرتا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ ہنسیں۔
اس لیے اور پھر اسی مذاق میں جھوٹ بھی بولتا ہے. فرمایا ایسے بندے کے لیے بھی قیامت کے دن 2 دفعہ فرمایا حضور نے ویل ہے، ویل، یعنی اس کے لیے بھی بربادی ہے جو مذاق کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. ایک کسی کی عزت نفس کی خیال نہیں رکھتا اور دوسرا جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہم نوجوان بچے ہمارے ہم ہیں اس میں جس دور میں جی رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ زیادہ بول رہا ہے، جو لوگوں کو مذاق میں عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، انسان کی اپنی یا کسی اور کی، دونوں صورتوں میں لوگ اس کو سراہتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں، اس کو آگے پہنچاتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ بھی اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ آگے اس کو پہنچانے والے مجرم ہو رہے ہیں. تو یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ ان کے لیے ویل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سچ کو پسند کرتا ہے، خود سچا ہے اللہ، اور سچ کو اللہ پسند کرتا ہے، اور سچے لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. تو جھوٹ کسی حوالے سے بھی نہیں بولنا چاہیے. ایک مذاق اور مزاح میں بھی فرق ہے. مزاح میں کسی کی عزت نفس کا اس کی تذلیل نہیں ہوتی بلکہ خیال رکھا جاتا ہے. جیسے ایک بوڑھی عورت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بوڑھی عورتیں جنت میں کس درجے میں داخل ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں. وہ رونے لگے. آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں تو جنت میں جائیں گی نہیں. اب وہ رونے لگی کہ میں بوڑھی ہوں اور میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو پوچھا تو سوال تو میں نے کیا تھا. آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. جب وہ رونے لگی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا بات یہ ہے کہ جو عورتیں یا جو مرد اپنی بڑھاپے میں فوت ہو جاتے اللہ ان کو بڑھاپے کی عمر میں نہیں بلکہ دوبارہ جوان فرما کے جنت میں داخل فرمایا. تو ایک حصے مزاح بھی حضور نے فرمائی لیکن تذلیل نہیں کی بلکہ اس نے مسئلہ سمجھایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ وہ جوانی کے عالم میں جو ان کو اللہ تعالیٰ جوان فرما کے دوبارہ جنت میں داخل کرے گا. اور ان کے لیے بھی یعنی ہنسانے کے لیے جو مذاق کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے ان کے لیے بھی ویل ہے. اور تیسرا جو حق اور شریعت کی بات کو ایک کان سے سنتا ہے اور دوسرے سے نکال دیتا ہے جو ہم کرتے ہیں. جو ایک کان سے سنتا ہے سنی انسنی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہ لگے ہوئے نہیں لگنے دیں، بس ہم اپنی بات ہی سمجھیں گے جو ہمیں پتا ہے. کیونکہ اس دور میں ہر بندے نے بزام خیش یہ خیال کیا ہوا ہے کہ وہ ایک شریعت ہے، وہ جو بتا رہا ہے وہی دین ہے. حالانکہ دین وہ نہیں ہے، دین وہ ہے جو قرآن نے اور حدیث نے بتایا ہے. آپ تبلیغ کو یہ نام نہیں دے سکتے کہ جو میں بتا رہا ہوں وہی تبلیغ سچ ہے. بھائی تبلیغ قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. تبلیغ کے نام پہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دور میں یہ صورتحال شروع ہو گئی ہے کہ نام تبلیغ کا ہوتا ہے لیکن ہوتا فتنہ ہے. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن آج ذرا میں اس کو نہیں کرتا لیکن کسی مناسب موقع پہ کروں گا. تبلیغ کے نام پہ فتنہ نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ اس کو کہتے ہیں جو دین کی اصل روح کو لوگوں تک پہنچائے اور دین کی اصل روح قرآن اور حدیث ہے. یہ نہیں ہے کہ میں جناب اس کو ایک اپنے زاویے میں اپنے نظریے میں اس کو کہوں کہ جو اس کو صحیح نہیں جانے گا تو وہ تو کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. نہیں، یہ فتویٰ کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی خود سے اتنا بڑا مفتی نہ بنے، خود سے اتنا بڑا فتویٰ دینے والا نہ بنے. کچھ سوچے سمجھے پھر بات کرے. ہمارے لیے تو لوگوں کے پاس فتوے جیب میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو فتویٰ ہم لوگوں پہ نہیں لگاتے ہیں. آپ نے 2.5 سال میں مجھے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی پہ فتویٰ ٹھوکا ہوگا. بہت کم ہوگا کہ میں نے کسی پہ فتویٰ دیا. حالانکہ الحمدللہ میرے پاس لیگلی فتویٰ دینے کی سند موجود ہے. یہ تحدیث نعمت کے پاس میں کسی کے اوپر فتویٰ لکھوں، کسی کے حق میں دوں یا کسی کے خلاف، شرعی طور پہ میرے پاس تو لیگل ایک اتھارٹی ہے. لیکن آپ کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ آپ ایک امام مسجد کے اوپر ایک شخص ایک ہی منٹ میں 10 فتوے لگا سکتا ہے. یہ آپ کے پاس ہے. ہمارے سے بڑی اتھارٹی آپ کے پاس ہے. وہ لیگل ہے کہ ان لیگل وہ آپ کو پتا ہے. میں معاشرے کی بات کرتا ہوں، میں مقتدیوں کی بات کرتا ہوں، میں اہل محلہ کی بات کرتا ہوں، میں سننے والوں کی بات کرتا ہوں. گو کہ کوڑی بھی ہوتی، کڑوی بھی ہوتی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بات کر کے، کیونکہ ہم نے جنازہ بھی پڑھنا ہے اور تاکہ ٹائم سے ہم نماز مکمل کر لیں.
شریعت کی بات سن کر اس کو انسنی کر دینا ان کے لیے بھی ویل کی سزا ہے، ویل کی۔ حدیث پاک سنی، حضور نے فرمایا ویل للاقماع القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ حضور نے فرمایا کہ ویل ہے ان کے لیے جو حق کی بات کو سنتے ہیں اور اس پہ عمل کی کوشش نہیں کرتے، آگے نکل جاتے ہیں اور جان بوجھ کر گناہ پہ ڈٹے رہتے ہیں، جو کرتے بس ٹھیک ہے جو رستے پہ چل رہے ہیں چل رہے ہیں۔ نہیں، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت اچھی بات امام غزالی نے حیات میں نقل کی ہے، حکایت فرماتے ہیں کہ منصور بن عمار، یہ 225 ہجری کا واقعہ ہے۔ منصور بن عمار ایک بہت بڑے صوفی واعظ تھے، وہ واعظ فرما رہے تھے، لوگوں کو غریبوں یتیموں کی مدد کرنے پہ واعظ دے رہے تھے۔ ایک غلام پاس سے گزرا اور وہ جب غلام گزرا تو اس نے سنا کہ کسی کو کچھ دینے امداد کرنے کی، تو اس نے اپنے 4 درہم، حضرت نے یہ فرمایا، منصور بن عمار نے فرمایا کہ جو بندہ 4 درہم کسی ضرورت مند کو دے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی 4 دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اچھا، تو وہ غلام جا رہا تھا تو اس کے جیب میں جو تھے نا پیسے، اس نے 4 درہم نکالے اور جو اس مجلس میں ضرورت مند بیٹھا ہو تو اس کو دے دیا۔ اب انہوں نے کہا جی ہاں جی، آپ نے 4 درہم دیے تو 4 دعائیں آپ کون سی مانگنا چاہتے ہیں بتائیں۔ غلام نے کہا جی میں پہلی دعا یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غلامی سے نجات دے دے۔ دوسری دعا میری ہے کہ میں جو 4 درہم دیے نا اللہ تعالیٰ مجھے 4 درہم واپس کر دے۔ تیسری دعا یہ میری ہے کہ میں اور میرا مالک جو ہے جس کا میں غلام ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ اور چوتھی دعا یہ ہے کہ میری ان تمام مجلس والوں کی اور میرے مالک کی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسی اس نے 4 دعائیں اس نے سنا کے نا اب وہ چلا گیا، کیونکہ 4 دعائیں انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ اب وہ جو گھر پہنچا نا تو آگے مالک انتظار میں تھا، ظاہر کسی کام میں انہوں نے بھیجا تھا۔ جب گھر پہنچا تو انہوں نے کہا لیٹ ہو گیا، آج کام پہ وقت پہ نہیں پہنچا، تو اس نے کہا رستے میں جو ماجرا پیش آیا نا تو وہ سنا دیا۔ کہتے ہیں میرے جیب میں 4 درہم تھے، میں نے وہ دے دی۔ تو اس نے کہا جی 4 دعائیں مانگے، تو مالک نے کہا 4 دعائیں تو نے کون سی مانگی؟ تو اس نے کہا جی پہلی یہ دعا میں نے مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی دے دے۔ مالک نے جب سنا نا تو اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اچھا، دوسری دعا کون سی مانگی؟ دوسری دعا یہ مانگی کہ جو 4 درہم میں نے دی اللہ تعالیٰ مجھے یہ 4 درہم واپس کر دے۔ اس نے مالک نے 4 درہم اٹھائے اور اس کو واپس کر دیے۔ دوسری دعا بھی قبول ہوگی۔ اب وہ اس کا مالک ہے، خدا نہیں ہے، مالک ہے اس کا، مطلب وہ اس کے ہاں کام کرتا تھا۔ کہ تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک کی اللہ تعالیٰ توبہ کی ہمیں توفیق دے۔ مالک نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے جو غلطی کرتا تھا آج کے بعد میں دوبارہ گناہ غلطی نہیں کروں گا، معافی مانگتا ہوں۔ اب چوتھی دعا اس نے کہا، چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجلس والوں کی، میری اور میرے مالک کی بخشش کر دے۔ اب مالک کہتا ہے یہ تو میں کر نہیں سکتا، نہ مجھے پتا ہے اس کے بارے میں کہ بخشش ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی یا ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ یہ 3 دعائیں تو اس کی قبول ہوگی، اب چوتھی کا انتظار تھا۔ رات کو وہ مالک سویا، وہ مالک جس نے یہ اپنا انعام کیا وہ سویا رات کو، کسی آواز دینے والے نے، جب مقدر جاگے تو آوازیں آ جاتی ہیں، کسی آواز دینے والے نے اس کو کہا، یہ امام غزالی لکھتے ہیں حیات العلوم میں کہ اس نے کہا جی جو تو نے کیا نا میرا دین سمجھ کے میرے اوپر میری رحمت کو، میری سخاوت کو قبول کر کے وہ کیا، چل 3 باتیں تو نے کی اور چوتھے پہ تیری قدرت نہیں تھی۔ میں خدا ارحم الراحمین ہوں، رحم کرنے والا ہوں، چل تیری بھی تیرے نوکر کی بھی اور جو اس مجلس میں بیٹھے تھے واعظین سب کی میں نے مغفرت کر دی ہے۔ تو یہ حق سننے والے جو قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ اجر ملتا ہے سن کے، اور جو سن کے ادھر سے ادھر نکال دیتے ہیں، جو مسجد میں جمعہ پڑھنے سے لذت کے لیے آتے ہیں یا کمی کوتاہیاں دیکھنے کے لیے یا نکالنے کے لیے آتے ہیں، یہ ان کے لیے تو قرآن حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ یاد رکھیے میری گفتگو کا نچوڑ کہ ویل ایک جہنم کی وادی ہے اور وہ بہت سخت جگہ ہے۔
قرآن نے کہا ان کے لیے ویل ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے جو ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ زیادتی حق تلفی کرتے ہیں، اور ان کے لیے ویل ہے جو حق بات کو سن کر اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ گناہوں پہ ڈٹے رہتے ہیں، اور تیسرا ان کے لیے ویل ہے جو جھوٹ بولتے ہیں اور دوسروں کو ہنسانے کے لیے بےہودہ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔